کیا اسرائیل ایران کو تباہ کر سکتا ہے؟ کیا ایران اپنے ایٹمی منصوبے غیر مشروط طور پر بند کرنے جا رہا ہے؟ کیا ایرانی آزاد قوم نہیں ہیں؟ کیا انہیں اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنانے کا حق نہیں ہے؟ امریکہ بلا شرکت غیرے دنیا کا حکمران ہے، لیکن یہی امریکہ اسرائیل کا غلام ہے۔ دنیا 12,000 ایٹم بموں پر کھڑی ہے۔ 90% ایٹم بم امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا غلام ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ان تمام سوالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مابین ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حماد البوسیدی ان مذاکرات میں میزبان ملک کی جانب سے بطور مبصر شریک ہوئے۔ حالیہ مذاکراتی عمل کی نہ تو تصاویر جاری کی گئی ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے اقوام عالم کو مکمل اور براہ راست معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ البتہ دونوں ممالک نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور مذاکراتی ماحول سنجیدہ اور پیداواری تھا۔ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اپنے اپنے سفارتکاروں اور ماہرین کی ٹیمز ہمراہ لائے تھے۔ امریکی اور ایرانی وفود کی مختلف کمروں میں متعدد ملاقاتیں ہوئیں، جبکہ باہمی پیغام رسانی کے فرائض عمانی وزیر خارجہ بدر بن حماد البوسیدی نے سر انجام دیے، جبکہ آخر میں وٹکوف اور عراقچی نے حماد البوسیدی کی موجودگی میں 1 on 1 مذاکرات بھی کیے۔ ان مذاکرات کی فوٹو شوٹ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایرانی حکام کو اپنے ملک میں موجود سخت گیر نظریات رکھنے والے عناصر کی جانب سے کڑی گرفت کا خدشہ بھی لاحق رہتا ہے۔ اسی لیے عباس عراقچی نے وٹکوف کے ساتھ تصویریں نہیں بنوائیں اور اس طرح ایرانی حکام کی جانب سے ایرانی عوام کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ فیس ٹو فیس تبادلہ خیال انتہائی مختصر تھا۔ اپنے آپ کو کل دنیا جہان کا بلا شرکت غیرے بادشاہ سمجھنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ریاستی طیارے ایئر فورس 1 میں دوران پرواز رپورٹرز سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر فیصلہ تیزی کے ساتھ کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے امریکہ ایران مذاکرات کو اوکے کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ایران کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے رپورٹرز کو کہا کہ جب تک مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ اس بارے میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہوں نے یہ واضح کیا کہ امریکہ ایران براہ راست مذاکرات کشیدگی ختم کرنے کا بہترین حل ہیں۔ ٹرمپ نے البتہ اپنی قدیمی دھمکی کو ایک بار پھر دہرایا ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا منصوبہ ترک نہ کیا تو امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے شروع کر دیں گے۔ اب بھلا یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے جنگیں لڑنا؟ ابھی پیچھے امریکہ نے 2 جنگیں لڑی ہیں، ایک عراق میں ایک افغانستان میں۔ $3 ٹریلین کا لاس کیا ہے۔ 3000 ارب ڈالر یعنی 3000 بلین ڈالر جو ہیں وہ لاس کیا ہے امریکہ نے۔ اور امریکہ کو کیا حاصل ہوا ان جنگوں سے؟ پھینگا کچھ نہیں ملا امریکہ کو سوائے ضلالت کے اور خجالت کے۔ بہرحال وائٹ ہاؤس اس معاملے کے اوپر تھوڑا سا محتاط آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق گو امریکہ ایران معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں، لیکن مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے ہیں، اور وٹکوف نے ایران پر زور دیا کہ ہر ممکن طور پر اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی کی براہ راست بات چیت کو 2 طرفہ مفاد کے حصول کی جانب ایک قدم قرار دیا جانا چاہیے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایرانی اسٹیٹ ٹی وی کو بتایا کہ ان کی رائے میں پہلی ملاقات تعمیری رہی اور ملاقات کا ماحول نہایت پرامن اور آبرومندانہ تھا، کیونکہ کوئی غیر مناسب زبان استعمال نہیں کی گئی۔ ایرانیز اس بارے میں بہت محتاط ہیں۔ ایرانیز اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔
इराक़ची का कहना था कि वो मुज़ाकरात को बामकसद देखना चाहते हैं और ईरानी कौम मुनसिफाना मुआहदे की ख्वाहिशमंद है। इराक़ची ने वाज़े किया कि मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होंगे और वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा। आपको याद ही होगा कि ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के साथ मुआहदे से बाहर निकाल लिया था, तो ईरान ने इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए अपने जौहरी प्रोग्राम को तेज़ तर कर दिया था। इसराइल को इस हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात थे और हैं, क्योंकि इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया कि पूरे खित्ते में, या ये भी कहा जाए कि पूरी दुनिया में और मुस्लिम दुनिया में ख़ास तौर पे, ईरान वो वाहिद क़ुव्वत रह गई है जो नाजायज़ सहूनी रियासत इसराइल को मुसलसल चैलेंज किए हुए है। कमज़ोर हैं, थोड़े हैं दुनिया की ताकतों के मुकाबले में, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसराइल को ये खौफ है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल तो पहले से ही मौजूद हैं, और अगर ईरान ने एटम बम भी बना लिया तो वो हमेशा के लिए गैर महफूज हो जाएगा। इस बार इक़्तिदार में आते ही ट्रंप ने फ़ालियत का मुज़ाहरा करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए ईरान के रहबर आला अली ख़ामनेई को एक ख़त भिजवाया था, जिसमें ईरान को खुली धमकियां दी गई थीं। अब ये देखिए कि अमरीकी सदर या अमरीका बज़ाते खुद यानी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम है, सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है दुनिया में, दुनियावी लिहाज से इससे ज़्यादा मजबूती तो और किसी कौम में या किसी शख्स में दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये डराना, धमकाना और धमकिया आमेज़ गुफ्तगू करना ये ताकतवर का रवैया नहीं होता, ना ये ताकतवर को ज़ेब देता है। ताकतवर तो आंख के इशारे से चलाने वाला होता है मामलात को। ये क्या क्या आप धमकियां दे रहे हैं, धमकियां हमेशा धमकी और गाली और इल्ज़ाम, ये कमज़ोर आदमी का काम है, ये ताकतवर आदमी का काम नहीं है। अब जिस तरह ट्रंप धमकियों की मंडी लगाते हैं और 5-5 किलो के हिसाब से लोगों को धमकियां देते हैं, तो यूँ तो लगता है कि जैसे कहीं घर पे भी धमकियां ना देते हो अपने बीवी बच्चों को, और कोई चीज़ मनवानी होती होगी अपने स्कूल में दोस्तों से, तो शायद वहाँ पे भी इनका यही रवैया ना रहा हो। ये बुली करने वाले नहीं होते जो लड़के लड़कियाँ स्कूलों में और कॉलेजेस में, उस तरह का रवैया है इनका। ईरान एक कौम है, उनके साथ एक अंदाज से बात करनी चाहिए, एहतियात से बात करनी चाहिए। कल को हालात बदल भी सकते हैं, दोबारा कुछ और भी हो सकता है। ऐसे चले खैर आगे बढ़ते हैं। ख़त में ईरान को बताया गया था कि अमेरिका इस बात का ख्वाहिशमंद है कि ईरान फौरी तौर पर मुआहिदा करे कि वो एटमी हथियार कभी नहीं बनाएगा। अब ये कोई बात है करने वाली? यानी अमेरिका एटमी हथियार बनाए और कोई दूसरा मुल्क ना बनाए। इस पे बाद में बात करते हैं हम तफसील के साथ, आपको स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं, इसके ऊपर आदाद शुमार भी बताते हैं कि अमेरिका की क्या कैफियत है, रूस की क्या कैफियत है और बाकी मुल्कों की क्या कैफियत है और दूसरे मुल्कों से ये क्या चाहते हैं। तो बहरहाल ये फैसला किया गया था, ये ईरान को जो ख़त लिखा गया था उसमें ये बताया गया था कि ईरान को फौरी तौर पर ये मुआहिदा करना है हमारे साथ कि वो एटमी हथियारों के असूल से बाज रहेगा और इसी तरह वो मुमकिन अमरीकी और इसराइली हमलों से बच सकेगा। ट्रंप ये अंदिया भी दे चुके हैं कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिशों से बाज ना आया तो ईरान पर हमला इसराइल की क़यादत में किया जाएगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि अमरीका इसराइल को अपना कायद मान रहा है। अब आगे देखें कि ऐसा तो नहीं है, कहीं ये भी लगता है कि इसराइल जो है वो वर्ल्ड पावर होने का ऐलान करने वाला है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का बहरहाल अगला दौर जो है वो रोम में मुनक़्क़िद होने की तवक्को है। मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारों के मुताबिक आइंदा मुज़ाकराती दौर ओमान में तो नहीं होगा, लेकिन ओमानी हुकाम मुस्तकिल बुनियादों पर मुज़ाकराती अमल में शरीक रहेंगे और मुबस्सिर का किरदार अदा करते रहेंगे। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान अपने एटमी मंसूबे को महज इसलिए महदूद करना चाहता है ताकि उसे आलमी पाबंदियों से कुछ रियायत मिल सके, और ये बात तय है कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करना चाहता और ना करेगा। ओमान के एक ज़रिए ने ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि मुज़ाकरात इब्तदाई तौर पर इलाके में कशीदगी को कम करने के लिए किए जा रहे हैं और पहले कदम के तौर पर दोनों मुल्क कैदियों के तबादले करेंगे। ये गुडविल जेस्चर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाइट हाउस में हालिया मुलाकात के बाद साफ तौर पर कहा था कि वो लीबिया स्टाइल डील चाहते हैं, ईरान के साथ वो लीबिया स्टाइल डील चाहते हैं। और लीबिया के बारे में आपको याद होगा कि 2003 में लीबिया ने दुनिया के साथ एक मुआहिदा किया था
اور ایٹمی ہتھیاروں کا منصوبہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ کرنل قذافی ایک زمانے میں بڑی کوشش کرتے رہے ایٹم بم کے حصول کی۔ ایران کے سفارتکار البتہ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروجیکٹ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ ایٹمی ہتھیار بنانے یا ان کے حصول کا خواہش مند نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک سفارتکاری ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایران کی خواہش ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرے، جو کہ وہ نہیں کر پا رہا، یہ امریکی اور مغرب کی پابندیوں کی وجہ سے اور مسلسل ان کے چیکس ہونے کی وجہ سے۔ اور حالیہ مذاکرات سے پہلے بھی ایرانی حکام یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات صرف اور صرف ایٹمی پروگرام پر ہوں گے۔ ایرانی دفاع کی دیگر صلاحیتوں کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی اور ایران اپنے بیلسٹک میزائلز کے پروگرام کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ٹرمپ ایک جانب ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کو ایک شاندار، عظیم اور مسرور ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایرانیوں کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ اپروچ، گڈ کاپ بیڈ کاپ اپروچ، یعنی ایک پولیس والا سخت ہے اور ایک پولیس والا نرم ہے، ایک آپ کو مارتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ سے تھوڑا سا پیار جتاتا ہے کہ مجھے بتا دو نہیں تو یہ تمہیں جان سے ہی مار ڈالے گا۔ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ اپروچ اپنائی جا رہی ہے ایران کے ساتھ کہ وائٹ ہاؤس ذرا نرم رویہ اختیار کرتا ہے، صدر تھوڑا سا سخت کرتے ہیں اور پھر صدر بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں نرمی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایران کے ساتھ کھیلیں کھیل رہے ہیں، لیکن ایران نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی ہیں۔ ایران ایک لوہے کا چنا ثابت ہوگا، ایران نے بڑی مار کھائی ہے، ایران کی بڑی ہسٹری ہے، 2500-3000 سال کی ہسٹری ہے، امریکہ کی 250-300 سال کی ہسٹری ہے۔ اچھا، اب ذرا زمینی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے 8 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی باقاعدہ طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنے آپ کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کیا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ان ہتھیاروں کو باقاعدہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال بھی کر دکھایا۔ سن 1945 میں امریکہ کے پاس ایٹم بم موجود تھے اور اس نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسا بھی دیے تھے، اور یہ واحد ملک ہے جو ایٹم بم استعمال کر چکا، جبکہ روس نے سن 1949 میں ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے تھے۔ دنیا بھر میں ایٹم بامز کی کل تعداد 12,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس بارے میں شور نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دفاعی راز ہیں، سب چھپاتے ہیں، لیکن جو سامنے آتی ہے تعداد جو ڈکلیئر کی جاتی ہے اس کے مطابق 12,000 سے زائد ایٹم بامز ہیں دنیا میں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو یہ ساری دنیا آپ سمجھیں کہ بم کے اوپر رہ رہی ہے، ساری دنیا ایٹم بم کے اوپر رہ رہی ہے، اور اگر کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو یہ ساری دنیا بھگ کر کے اڑ جائے گی۔ 90% ایٹم بم امریکہ اور روس کے پاس موجود ہیں۔ روس کے پاس اس وقت لگ بھگ 6,000 ایٹم بم اور امریکہ کے پاس 5,500 ایٹم بم موجود ہیں۔ امریکہ بہادر نے تو چلائے جانے کے لیے تیار حالت میں ایٹم بم صرف اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ ترکی، اٹلی، بیلجیم، جرمنی اور نیدرلینڈز میں بھی نصب کر رکھے ہیں۔ یہ جو اٹامک وار ہیڈ ہوتے ہیں نا، بالکل پریپیئر حالت میں، وہ بھی لگا رکھے ہیں۔ پتہ نہیں کس سے ڈر ہے امریکہ کو، خدا کا تو ڈر لگتا نہیں ہے کہ ان کو ہے، لیکن پتہ نہیں کس سے ڈر ہے۔ اور اتنی تیاریاں، اتنی پریپریشنز، اور اگر بنظر غور دیکھا جائے نا تو یہ ساری تیاری اصل میں اسرائیل جو کہ ایک سامراجی ریاست ہے، ایک قابض ریاست ہے، ایک غیر قانونی ریاست ہے، اس کے دفاع کے لیے ہے اور جس کی کوئی اخلاقی گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ اچھا، برطانیہ کی طرف آتے ہیں۔ برطانیہ سن 1952 میں ایٹمی ہتھیاروں کا مالک بنا اور اس کے پاس 250 ایٹم بموں کا ذخیرہ موجود ہے۔ فرانس نے 1960 میں ایٹمی ہتھیاروں کی ملکیت کا اعلان کیا اور فرانس کے پاس کم و بیش 300 ایٹم بم موجود ہیں۔ چین نے سن 1964 میں ایٹم بم بنایا اور اس وقت چین کے پاس 60 سے زائد ایٹم بم موجود ہیں۔ انڈیا نے سن 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے اور انڈیا کے پاس فی الوقت 172 ایٹم بم ہیں۔ اس طرح پاکستان نے سن 1998 میں بلوچستان میں چاغی کے مقام پر ایٹم بم چلانے کا کامیاب تجربہ کیا اور پاکستان کے ذخیرے میں بھی کم و بیش 170 ایٹم بم موجود ہیں۔ شمالی کوریا سن 2006 میں ایٹمی ہتھیاروں کا مالک بنا اور شمالی کوریا کے پاس 30 ایٹم بم موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کئی ملک ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایٹامک ٹیکنالوجی تھی، ایٹامک ٹیکنالوجی نہیں، ایٹمی ہتھیاروں کا بھی حصول انہوں نے ممکن بنا لیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کیے۔ اس میں سب سے پہلے جنوبی افریقہ آتا ہے جس نے سن 1991 میں
اور قزاقستان نے سن 1995 میں اپنے ایٹم بم تلف کر دیے تھے، جبکہ یوکرین اور بیلاروس نے سن 1996 میں اپنے ایٹمی بموں کے ذخیرے تلف کر دیے تھے۔ اسرائیل کی جہاں تک بات رہی تو اسرائیل کے بارے میں ساری دنیا یہ شور ہے کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، لیکن اسرائیل اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی کو کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل کے پاس ایک اندازے کے مطابق جو کہ دنیا میں لگائے جاتے ہیں ماہرین کی جانب سے کم 200 ایٹم بم ذخیرہ کیے ہوئے ہیں اسرائیل نے، اور اگر کسی ملک کے ایٹم بم دنیا کے لیے اس وقت اصل خطرہ ہیں تو وہ دراصل اسرائیل ہی ہے، جو بڑھ چڑھ کے حملے کرتا ہے، جو بڑھ چڑھ کے لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت غزہ کے اندر انہوں نے کیا حالت کی ہے مسلمانوں کی، اور اس کے بعد پھر شام میں جس طرح سے وہ ملوث رہے اور پھر دیگر ممالک میں بھی جس طرح سے ملوث رہے، ابھی ایران کو جس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا جو پہلے ہی 12,000 ایٹم بموں پر کھڑی ہے، اسے ایران کے 2-4 ایٹم بم بنا لینے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا اپنا دفاع کرنا ایران کا حق نہیں ہے؟ کیا ایران کو سائنس کی ترقی سے فائدہ اٹھانا منع ہے؟ دراصل یہ ایٹمی طاقت ہی ہے جس کے بلبوتے پر امریکہ دنیا جہان کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ اگر ایران ایٹم بم بنا لے تو مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کی ایک خاص طرح کی بادشاہت ہے نا، ایک سپرمیسی ہے، اس کو خطرہ ہے، اور اسرائیل کو بھی بہت خطرہ ہے اس میں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے علاوہ دراصل اس وقت کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ ایران بہت تھوڑا سا کمزور ضرور ہے، لیکن جب تک کوئی قوم یا انسان مقابلے پہ ڈٹے رہتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو مارکے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اور پھر سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہاں پہ مشرق وسطیٰ کے اندر عرب بادشاہتوں کے لیے ہے، جو امریکی تحفظ کو ہی اپنا دفاع گردانتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران تو اس بات کا اندیہ بھی دے چکے ہیں کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کیے تو ان کے لیے بھی ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ناگزیر ہو جائے گا، اور امریکہ سے ظاہر ہے کہ پھر جان چھوٹ جائے گی عرب بادشاہتوں کی بھی۔ اچھا، اب اس میں در حقیقت یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسانی رویوں کے اندر جو یہ جذبات ہیں، حسد کے، تکبر کے، بغض کے، سازش کے، یہ سب شیطانی اعمال و افعال ہیں جو انسانی نسل میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اور ہم نے انسان کے اوپر فسق اور خدا خوفی دونوں الہام کیے، اور پھر آگے اس کی مرضی ہے جو مرضی کر لے۔ اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے رائٹر تھے، انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا تیرے من چلے کا سودا، اس میں ایک تھیم سانگ چلتا تھا، تیرے من چلے کا سودا ہے یہ کھٹا اور میٹھا، کھٹا چاہے کھٹا لے لے، میٹھا چاہے میٹھا۔ یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے بدی اور نیکی اس میں دونوں الہام کیے، اور یہ جو چاہے رستہ اختیار کر لے اس کو پھر ول دی۔ تو قصہ آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوتا ہے، جس میں قابیل ان کے بیٹے نے ان کے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ قابیل اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، قابض ذہنیت کا تھا، قابض ذہنیت کا، تو اس وجہ سے یہ تو شروع سے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور باپ کو آگے بتا دیا تھا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو بنی نوع انسان کو مشترکہ طور پر سوچنا چاہیے کہ ایٹم فار پیس ہونا چاہیے، یعنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے، اور اس سے بننے والے مہلک ترین ہتھیاروں کو سبھی اقوام کو تلف کر دینا چاہیے، کیونکہ یا تو پھر سب کے پاس رائٹ ہو کہ سب رکھیں، اور یا پھر کسی کے پاس رائٹ نہ ہو کوئی بھی نہ رکھے۔ کنونشنل وارفیئر میں رہے آپ کیوں ایٹم بم بناتے ہیں؟ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہے یہ، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تو ساری دنیا 12,000 ایٹم بم، خوف خدا اور انصاف پسندی تو ہے ہی یہی کہ یا تو کوئی بھی ملک ایٹم بم نہ رکھے، یا پھر جو ملک بھی ایٹم بم رکھنا چاہے اسے اس کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ایران کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی قوم کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا سکے، کوئی ریشنل نہیں ہے امریکہ کے پاس کہ وہ ایران کو منع کر سکے، صرف یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، چونکہ ہمارے پاس قوت ہے تو ہم ڈکٹیٹ کریں گے، ہم جو بتائیں گے وہ اخلاقیات ہیں، جو ہم کہیں گے وہ بد اخلاقی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں چلتا ہے۔ ایرانینز اس وقت کمزور ضرور ہیں، لیکن تھوڑے وقت کے بعد صورتحال کیا ہوگی یہ ٹرمپ کو کیا پتا۔ ٹرمپ کو کیا پتا تھا کہ وہ دوسری دفعہ الیکشن ہار جائیں گے، اور ٹرمپ کو کیا پتا تھا کہ اس دفعہ وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ وہ ایک شعر ہے نا بڑا مشہور، اور ایرانینز تو قائل ہیں اس چیز کے کہ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.